ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مسئلہ کشمیر پھر ایک بار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں گونج اٹھا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے اپنے ورچوئل خطاب میں مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتے ہوئے بھارت کی بالادستی اور فسطائیت کو بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کشمیری عوام کو بھارت کے ہاتھوں نسل کشی سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ عالمی برادری کو پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ اجلاس سے جناب عمران خان کے ورچوئل خطاب کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے دنیا کے سامنے بھارت کے نام نہاد جمہوری چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ ان کا خطاب اہل کشمیر کے خواہشات کی ترجمانی ہے۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت نے گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو منسوخ کر کے 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے گھروں میں محصور اور ان پر فوجی محاصرہ مسلط کیا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث بھارت کے سول اور فوجی افسران کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا اور قانونی چارہ جوئی کرے۔ بھارت 5 اگست کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب اور جغرافیائی حیت بدلنے میں مصروف ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی اور جرم ہے۔ عمران خان نے جہاں پاکستان کی جانب سے اہل کشمیر کے حق خود ارادت کی حمایت کا اعادہ کیا، وہیں اقوام متحدہ سے کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائیں، کیونکہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا قیام ممکن نہیں ہے۔ جناب عمران خان سے قبل ترک صدر نے بھی اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر کو بر صغیر کا سلگتا ہوا مسئلہ قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے مودی کے خطاب کے دوران کشمیریوں، پاکستانیوں اور سکھوں نے اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے ہٹلر اور دہشت گرد مودی کے نعرے بلند کیے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی کا کہنا ہے کہ بھارت میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاک بھارت تعلقات مسلسل بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور گزشتہ برس تعلقات اس حد تک کشیدہ ہو گئے کہ سرحدوں پر فوجیں تعینات کر دی گئیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے جہاں ایک بار پھر مودی حکومت کے ہندو نسلی بالادستی کے ہندوتوا ایجنڈے کو بے نقاب کیا، وہاں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو نیوکلر فلش پوائنٹ قرار دیتے ہوئے اس دیرینہ مسئلے کو پھل پھور حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی پاس کردہ قراردادوں میں ہی موجود ہے، لہذا اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی پاس کردہ قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں اپنی منصبی ذمہ داری ادا کرے۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط ریاست جموں کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے اقدامات کر رہا ہے، بلکہ بھارت کی قابض فوج کشمیریوں کی نسل کشی بھی کر رہی ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور کشمیریوں کا قتل عام روکنے کے لیے عملی اقدام اٹھانے ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے اپنے خطاب کے ذریعے اقوام عالم کو یہ واضح پیغام بھی دیا کہ پاکستان کشمیریوں کو تا حصول آزادی بین الاقوامی قوانین کے تحت ہر قسم کی مدد اور حمایت جاری رکھے گا۔ جناب عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب میں کشمیریوں کی امنگوں کی ترجمانی کی اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے وزیر اعظم پاکستان کے خطاب کو سراہا ہے اور اس سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کے لیے ہمت اور حوصلے کا باعث قرار دیا ہے۔